تشفی بخش جواب دیا۔ قرآن کی آیتیں بھی اس ڈائلاگ اور اس مناظرے کو کوٹ کرتی ہیں کہ ایک بہت اہم ترین فرق امت مسلمہ اور عیسائیوں میں کہ ان میں اکثریت کے مطابق عیسیٰ مگر اس کے بندے۔ جب یہاں تک بات پہنچی اور ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں اپنے عقیدے پر دلیل پیش کرتے ہوئے یہ بات کی کہ چونکہ کائنات کا کوئی انسان بغیر ماں اور باپ کے دنیا میں نہیں آتا، اور ہم سب متفق ہیں کہ حضرت عیسیٰ بغیر والد کے دنیا میں تشریف لائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ والعیاذ باللہ وہ اللہ کے فرزند ہیں۔ اللہ نے قرآن میں اور رسول اللہ کی زبانی ان لوگوں کو اس کا واضح جواب دیا۔ وہ کیا جواب دیا؟ کہ جب انہوں نے یہ مثال پیش کی چونکہ بغیر باپ کے اس دنیا میں تشریف لائے، تو قرآن کی آیت نازل ہوئی ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ تم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا اس لیے مان رہے ہو کہ صرف بغیر باپ کے دنیا میں آئے، ارے ان سے پہلے ہمارے نبی آدم بغیر ماں اور بغیر باپ کے اس دنیا میں آئے، مگر تم نے ان کو تو اللہ کا بیٹا نہیں کہا۔ یہاں بات ختم ہو گئی، یہاں ڈائلاگ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب بنو نجران کے عیسائیوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، لیکن حق کو ماننے میں بعض اوقات انسان کی اپنی خواہش نفس غالب آ جاتی ہے، اس کا تعصب غالب آ جاتا ہے۔ میں گزارش کروں گا مائک کی آواز کو کم سیٹ کر دیجئے، درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ حق سمجھ میں بہت سو کے آ جاتا ہے، مگر حق کو سمجھ لینا اور ہے، حق کو دل سے قبول کر لینا، ایکسپٹ کر لینا، یہ اور ہوتا ہے۔ بعض اوقات حق بات کو ماننے میں انا غالب آ جاتی ہے، میں غالب آ جاتی ہے۔ اتنے سارے فالوورز ہیں، اتنی بڑی اکانومی ہے، کیسے اس تمام معاملے کو بند کیا جائے اور رسول پر ایمان لایا جائے؟ لہٰذا اب دلیل پر بات مکمل ہو گئی، لیکن وہ لوگ ابھی مان نہیں رہے۔ قرآن میں اگلی آیت نازل ہوئی، سورہ آل عمران آیت 61، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم۔ اے رسول آپ کے پاس علم آ چکا، یعنی حتمی دلیل، 100% دلیل آ چکی، اب اس کے بعد بھی اگر کوئی آپ سے بحث کرے، کوئی بات نہیں مان رہا ہو، تو کیا کیجئے؟ فقل، آپ ان سے کہیے تعالو، آ جاؤ، ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی خواتین کو، لیڈیز کو، عورتوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ۔ توجہ کیجئے گا، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ۔ کمال یہ ہے کہ تینوں مرتبہ جمع یعنی پلورل کا صیغہ یوز ہوا، اور عربی زبان میں پلورل کے صیغے کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ باقی لینگویجز کی طرح وہ ایک سے زیادہ نہیں بلکہ 2 سے زیادہ پر دلالت کرتا ہے، کم از کم 3 یا ان سے زیادہ۔ لہٰذا جب ابناءنا کا لفظ آیا تو بڑی گنجائش تھی، رسول چاہتے تو سارے مدینے کے بچوں کو لے جاتے۔ بہت توجہ کیجئے گا، جب نساءنا کا لفظ آیا تو کم از کم 3 عورتوں کی، لیڈیز کی، مستورات کی گنجائش تھی، رسول چاہتے تو سارے مدینے کی عورتوں کو لے جاتے۔ لہٰذا اب کو یہ نہ کہے کہ چونکہ گنجائش فقط ایک خاتون کی تھی لہٰذا رسول صرف فاطمہ زہرا کو لے گئے۔ نہیں، مدینہ مسلمان عورتوں سے بھرا ہوا تھا۔ ارے مدینہ نہیں، فقط رسول کے حجرے بھی مؤمنات سے بھرے ہوئے تھے، مگر سب کے ہوتے ہوئے، قرآن کی آیت میں گنجائش کے ہوتے ہوئے رسول اگر لے گئے تو بچوں میں فقط حسنین کو، عورتوں میں فقط شہزادی کونین کو، اور اپنی جان اپنے نفس کے طور پر فقط علی مرتضیٰ کو اپنے ساتھ لے چلے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔
یا علی مشکل اللہم صلی علی محمد. رسول فقط اپنے ساتھ ان 4 ہستیوں کو لے گئے. کرنا کیا ہے؟ یہ فیملی کو میدان میں لا کر کرنا کیا ہے؟ ثم نبتہل، آیت کہتی ہے آل عمران 61 نئے آنے والوں کے لیے، پھر ہم مباہلہ کریں گے. مباہلہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اب جب بات دلیل سے نہیں سمجھائی جا رہی نا، تو آؤ دونوں مل کر ایک دوسرے کے لیے بد دعا کرتے ہیں. جو حق پر ہوگا اس کی بد دعا قبول ہو جائے گی اور دوسرا ہلاک ہو جائے گا، دوسرا ختم ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا. کرنا کیا ہے؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، ہم مل کر جھوٹے پر اللہ کی لعنت کو قرار دیں گے، اللہ کی کرس کو قرار دیں گے اس پر جو بھی ہم میں سے جھوٹا ہے. تو جو جھوٹا ہوگا اس پر سچے کی دعا کے نتیجے میں لعنت پہنچ جائے گی. یہاں سوال اٹھتا ہے نا کہ جب آیت میں اتنی گنجائش تھی کہ رسول پورے مدینے کو ہی لے جاتے، جیسا کہ سامنے سے بنی نجران اپنی پوری قوم کو لے کر آئے تھے، کیا رسول اپنی پوری قوم کو نہیں لے جا سکتے تھے؟ جبکہ مباہلہ ہو رہا مدینے کے قریب ہے. نجران سے بنی نجران اپنی پوری قوم کو لے کر آ گئے، مگر اتنے قریب ہونے والے مقابلے میں نبی فقط 4 افراد کو لے کر چلے. اس کی حکمت اگر آج آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں تو آج جب اس محفل سے، اس جشن سے اٹھیں گے تو آل محمد کی معرفت میں انشاءاللہ اضافہ لے کر اٹھیں گے. کیوں رسول نے فقط انہی 4 ہستیوں کو ساتھ لے لیا؟ کرائیٹیریا کیا تھا؟ مطلوب کیا تھا؟ کیا ہونا تھا مباہلے میں؟ آئیے قرآنی آیات کا ایک سفر شروع کریں. میں نے سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ توبہ کی ایک بہت معروف آیت کی تلاوت کی، جس میں اللہ 2 حکم دے رہا ہے تمام ایمان والوں کو. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. پہلا حکم اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. مگر کیا فقط تقوی اختیار کرنا کافی ہوگا؟ کیا تقوی انف ہے انسان کی نجات کے لیے؟ آیت آگے بڑھ کے کہتی ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اس لفظ پر توجہ کیجیے گا، اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ. کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی فقط تقوی تمہیں بچائے گا نہیں جب تک تم سچوں کے ساتھ نہ ہو. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب ذرا غور کیجیے گا، کون ہیں وہ سچے جن کے ساتھ ہمیں ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ جب سچوں کو پہچاننا ہے تو ڈکشنری میں سچ کی ڈیفینیشن دیکھنی پڑے گی. ہم ڈیفینیشن دیکھیں گے، جس پر وہ ڈیفینیشن پوری ہو جائے گی ہم اس کے ساتھ ہو جائیں گے. توجہ کر رہے ہیں؟ میں پھر سے گزارش کروں گا، بزرگوں کو زحمت نہیں دوں گا، جوانوں کو زحمت دوں گا. اس فاصلے کو پر کیجئے، تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے اور درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. کونوا مع الصادقین، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ. سچا کون؟ آئیے ڈکشنری میں دیکھتے ہیں. جب ڈکشنری میں ہم نے سچ کی تعریف دیکھی تو ڈکشنری کہتی ہے مطابقت الخبر للواقع، انفارمیشن کا انسیڈنٹ کے اکارڈنگ ہونا. آپ کی بتائی گئی خبر اور بات کا جو واقعہ ہوا ہو اس کے مطابق ہونا، ہو بہو وہی ہونا، جو ہوا ہو وہی کہا جائے. توجہ کر رہے ہیں؟ مشکل تو نہیں ہے. جو ہوا ہو وہی کہا جائے، یہ کیا ہے؟ کوئی بھی بتا دے. یہ سچ ہے. اے خدا، کیا ایسے سچوں کی بات کر رہا ہے تو قرآن کی آیت میں کہ جن کے ساتھ ہونے کا حکم دے رہا ہے؟ میرا آپ سے سوال ہے، کیا سچ کے اس درجے پر اس کائنات کا ہر انسان، چاہے وہ کسی دین، کسی مذہب، کسی عقیدے کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، کیا سچ کے اس لیول تک پہنچ سکتا ہے؟ دنیا میں کوئی قوم آپ کو ایسی نہیں ملے گی، چاہے دیندار ہو یا چاہے
کسی دین کو نہ مانتے ہوں، ایون ملحد بھی جب آپ کو ملے گا تو وہ مانے گا سچ کہنا اچھی صفت ہے، اور آپ کو بہت بڑے بڑے سچ کہنے والے لوگ ملیں گے ہر قوم ہر ملت میں. ہم سب اس درجے کے سچے ہو سکتے ہیں، بلکہ مومن کے لیے تو ادنا ترین بات یہ ہے کہ وہ سچا ہو. جب کسی شخص کو پہچاننا ہو، نبی کا فرمان ہے، تو یہ نہ دیکھنا کہ نماز اور روزہ کتنا ہے، یہ دیکھنا کہ امانت میں کتنا کھرا ہے اور بات کرنے میں کتنا سچا ہے. اگر خدا کی مراد سورہ توبہ کی اس آیت میں اسی درجے اور لیول کے سچے ہوتے تو قرآن یہ نہ کہتا کونو مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، بلکہ کیا کہتا کونو من الصادقین، سچوں میں سے ہو جاؤ. کیونکہ اتنا سچ تو ہم سب بول سکتے ہیں، توجہ کر رہے ہیں، مگر آیت نے کیا کہا کونو مع الصادقین، سچوں میں سے نہیں، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. آئیے سچائی کے ایک اگلے لیول پر بات کرتے ہیں. سچائی کا ایک اگلا درجہ وہ کیا ہے کہ انسان کا ایکشن اس کے ورڈز کے مطابق ہو. جس کا ایکشن اس کے ورڈ سے ملتا ہوا ہو، میچ کرتا ہو. یعنی سچائی کا دوسرا درجہ جو کہا جائے وہی کیا جائے. پہلا درجہ جو ہوا ہو وہی کہا جائے، دوسرا درجہ جو کہا ہو وہی کیا جائے. پھر وہی مسئلہ، وہی سوال، کیا ہم سب سچ کے اس درجے تک پہنچ سکتے ہیں؟ مومن کی شان کے خلاف ہے اگر اس کا عمل اس کی بات کی گواہی نہ دے رہا ہو. المؤمن من یصدق فعلہ قولہ، مومن ہوتا ہی وہ ہے جس کا ایکشن اس کے ورڈز کی گواہی دیتا ہو. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ بات کہتے ہی کیوں ہو جو خود انجام نہیں دیتے. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، قرآن کی آیت. اللہ کے نزدیک بہت بری بات ہے یہ کہ تم وہ بات کہو جو تم خود کرتے نہیں ہو. خدا ہم سب کو توفیق دے. مگر کیا ہم سب مؤمنین سچائی کے اس درجے پر پہنچ سکتے ہیں؟ پہنچ سکتے ہیں. اگر آیت میں خدا کی مراد سچ کا یہ دوسرا لیول ہوتا تو خدا قرآن میں یہ نہیں کہتا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، بلکہ قرآن کہتا سچوں میں سے ہو جاؤ. تو اب بات آ گئی سچ کے اور سچوں کے ایک تیسرے مرحلے پر، ایک تیسرے درجے اور لیول پر. توجہ میرے ساتھ ہے، ہم نتیجے کے بہت قریب آ گئے. سچ کا پہلا درجہ اور لیول جو کہا جائے وہی، جو ہوا ہو وہی کہا جائے. سچ کا دوسرا درجہ جو کہا جائے وہی کیا جائے. مگر سچ کا ایک تیسرا درجہ بھی ہے. وہ کیا ہے کہ جو کہہ دیا جائے وہ ہو جائے. جو کہہ دیا جائے وہ ہو جائے. یعنی اگر ماں نے بچوں سے کہہ دیا کہ درزی کپڑے سی کر لا رہا ہے تو جنت کے دروگا رضوان کو درزی بن کر کپڑے سی کر دروازہ فاطمہ پہ آنا پڑے گا. اگر زندہ کی نماز جنازہ پڑھا دی جائے تو اب اس کو مرنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ ایک درجہ ہے سچ کا کہ جہاں انسان جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے. اور سچ کے اس درجے کا کمال یہ ہے کہ سچ کے اس درجے پر کائنات میں ہمیں فقط 14 ملیں گے، کوئی 15واں اس درجے پر نہیں ملے گا. یہی وجہ ہے کہ قرآن میں کہ اللہ اپنے بندوں پر بڑا رحم کرنے والا ہے. اللہ کسی پر اس کی ہمت، اس کی طاقت سے زیادہ، اس کی ایبلٹی سے زیادہ بوجھ اور ذمہ داری نہیں ڈالتا. اللہ کو معلوم ہے کہ اس درجے کے سچے فقط 14 ہی ہیں. لہٰذا جب ہم ایمان والوں کو مخاطب کیا تو یہ نہیں کہا سچوں میں سے ہو جاؤ. اے ایمان والوں، اس درجے کے سچے بہت کم ہیں. تمہاری ذمہ داری اور تمہارا کمال یہ ہے کہ تم اس درجے کے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی تم رسول اور آل رسول کے ساتھ ہو جاؤ. توجہ ہے؟ اور
یہی سچائی اور سچوں کا لیول تھا کہ جو مباہلے میں نبی کو درکار تھا. کیوں؟ کیونکہ اب دعا مانگنی ہے تو اسے لے جایا جائے گا جس کی دعا یقیناً قبول ہوتی ہو. لہذا پورے مسلمانوں سے بھرے ہوئے مدینہ میں رسول اپنے ساتھ فقط 4 ہستیوں کو لے کر چلے. اور جب میدان مباہلہ میں پہنچے، یہی وجہ ہے، جب میدان مباہلہ میں پہنچے تو کیا ہوا؟ سامنے بنی نجران کی پوری قوم ہے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے پادری، بڑے بڑے پوپس، اور ان کی عورتیں، بچے، مرد سب آئے ہیں. مگر جو ان کا سب سے بڑا عالم تھا، عیسائی تھا مگر حق شناس تھا، عیسائی تھا مگر احمق نہیں تھا، نادان نہیں تھا. جب اس نے پنجتن کے چہروں کو دیکھا تو کیا کہا؟ واللہ انی لارا وجوہا لو اشاروا الی الجبال لازالوا عن موقفہم. خدا کی قسم میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ پہاڑ کو اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے گا. غور کیا آپ نے؟ یعنی بنی نجران بھی یہ بات جان رہے ہیں کہ جو ہمارے سامنے آئے ہیں یہ کوئی عام سچے نہیں ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کی بات کبھی رد نہیں کی جاتی، جن کی دعا یقیناً قبول ہے. لہذا جانتے تھے کہ اگر آج ان سے مباہلہ کر لیا تو قیامت تک دنیا میں کوئی عیسائی باقی نہ رہے گا. لہذا بہتری اسی میں ہے کہ آج اپنی جان بچا کر میدان سے چلے جایا جائے. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. ایک اور درود پڑھیے محبت اہل بیت میں. میری بات آپ تک پہنچ گئی؟ سمجھیے کہ مباہلے کا جشن تو یہاں میں نے آپ کی خدمت میں پڑھ دیا. اب آئیے اسی واقعے سے ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اسپیشلی میرے ینگ فرینڈز. میرا آپ سے سوال ہے، رسول آئے مباہلے میں، مباہلے میں کرنا کیا تھا؟ بد دعا کرنی تھی، سامنے والوں کے ہلاک ہو جانے کی، فنش ہو جانے کی، تباہ ہو جانے کی دعا کرنی تھی. اگر بنی نجران کے عیسائیوں کو وقت پر عقل نہیں آتی، ٹائم پر انہیں سمجھ نہیں آتا، اور وہ رسول سے مباہلہ کرنے پر تل جاتے، تو کیا رسول ان پر لعنت کی دعا کرتے یا نہ کرتے؟ میرا آپ سے سوال ہے، کیا رسول لعنت کی دعا کرتے یا نہ کرتے؟ جواب بہت سادہ سا ہے، قرآن کا حکم تھا فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت کی دعا کرنا، یعنی اسے کرس کرنا. یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ جب تک کسی کے سامنے حق پوری طرح واضح نہ ہو جائے، ساری بات کلیئرلی نہ پیش کر دی جائے، قرآن اپنے رسول کو بھی اجازت نہیں دیتا کہ اس پر لعنت کی جائے. غور کیجئے گا. دوسری بات جو ہمیں یہاں سے سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ جب بھی کوئی آل محمد کا چاہنے والا اور ماننے والا ہو، چاہے میرے اس سے ذاتی اختلاف جتنے بھی ہوں، چاہے پرسنل گرجز جتنے بھی ہوں، جب تک وہ رسول اور آل رسول کا چاہنے والا ہے، جب تک وہ حق اور حق والوں کو ماننے والا ہے، مجھے حق نہیں ہے اسے کرس کرنے کا، اس پر لعنت بھیجنے کا. تیسرا اور بہت اہم پیغام وہ یہ کہ اگر مباہلہ ہوتا تو نبی کہ جو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہیں، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، وہ جو انک لعلی خلق عظیم ہے، جن کا اخلاق اس کائنات میں سب سے اچھا ہے. جناب ہم تو کسی کو برا نہیں کہتے، وہ نبی کے جو خلق عظیم پر فائز تھے وہ بنی نجران کے عیسائیوں کو کرس کرتے، ان پر لعنت کرتے. اور یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کچھ عرصہ پہلے
میرے کانوں نے اس حدیث کو سنا تھا کہ ان رسول اللہ لم یکن سبابا ولا فحاشا ولا لعانا، کہ رسول کبھی کسی کو کرس نہیں کیا کرتے تھے. اور ٹرانسلیشن یہ سنا میں نے کہ نبی نے کبھی کسی کو کرس نہیں کیا. تو اب آئیے کچھ بات عقیدے کی ہو جائے. سب سے پہلے تو ود ڈیو رسپیکٹ، یہ حدیث ہماری حدیث کی کتابوں میں نہیں ہے، یہ حدیث ہے صحیح بخاری میں. اس کے باوجود جب بات اخلاق کی ہو تو علماء نرمی دکھایا کرتے ہیں حدیث کے معاملے میں. مشکل یہاں حدیث کی بک اور ریفرنس کا نہیں ہے، مشکل اس سے بہت زیادہ ڈیپ ہے. وہ کیا ہے کہ یہاں ٹرانسلیشن غلط کیا گیا، جس کے نتیجے میں عین ممکن ہے ہماری ینگ جنریشن تک جو لیسن، جو پیغام پہنچے وہ غلط ہو، جس کی بنا پر عقیدے کے خراب ہونے کا خطرہ ہے. حدیث کیا ہے؟ منسوب حدیث بخاری میں ان رسول اللہ لم یکن سبابا ولا لعانا. ترجمہ کیا ہوا؟ رسول نے زندگی میں کبھی کسی کو کرس نہیں کیا. تو میرا آپ سے سوال ہے، اس صورت میں حکم بن ابی العاص مروان کے باپ کا واقعہ آپ تاریخ میں کہاں رکھیں گے کہ جو رسول کی نقل اتارا کرتا تھا، والعیاذ باللہ رسول کو ٹیز کیا کرتا تھا. بعض روایات کے مطابق رسول نے اسے چپکلی یعنی لیزرڈ تک کہا. رسول نے اس پر اور اس کی پوری آل پر لعنت کی اور اسے مدینے سے نکال دیا. تو رسول اللہ would never curse anyone کہاں گیا؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ مشکل یہ بھی نہیں ہے. مشکل کیا ہے کہ جب ہم نے حدیث کا لفظ پڑھا لم یکن رسول اللہ لعانا، رسول لعان نہیں تھے. فرق ہے ایک مرتبہ ایک شخص کے لاعن ہونے میں اور لعان ہونے میں. میں آسان کر کے سمجھاتا ہوں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے تاکہ بات اور عقیدے کا پیغام پہنچ جائے. ایک مرتبہ ہم کسی بہت پڑھے لکھے انسان کے لیے لفظ یوز کرتے ہیں عالم، مینز اس شخص کے پاس نالج ہے، ہی نوز. ایک مرتبہ ہم لفظ یوز کرتے ہیں علام یا علامہ. لفظ سنا ہے نا آپ نے؟ یہ ورڈ سب نے سنا ہے، فلاں علامہ صاحب. یہ کس کے لیے یوز ہوتا ہے؟ کہ جس کے پاس بہت زیادہ نالج ہو. یہ جو لفظ، یہ جو ورڈ عربی زبان میں فعال کے وزن پر آتا ہے، یہ عربی زبان میں صیغہ مبالغہ کہلاتا ہے. اپنے یہاں کے لوکل عالم دین سے پوچھئے گا اگر تصدیق چاہیے ہو. یہ لفظ آتا ہے صیغہ مبالغہ کے لیے. مبالغہ یعنی بہت کثرت سے کوئی کام کرنا. توجہ کر رہے ہیں؟ ایک مرتبہ ایک شخص واک کرتا ہو، چلتا ہو، اسے کیا کہتے ہیں عربی میں؟ ماشی. مشا یمشی سے ماشی، چلنے والا. ایک مرتبہ جو نجف سے کربلا واک کر کے جاتا ہے، جو بہت زیادہ واک کرتا ہے، اسے ماشی نہیں کہتے، وہاں پر کیا کہتے ہیں؟ مشائی. یہ ہے فعال کا وزن، یہ ہے مبالغہ، بہت زیادہ چلنے والا. اور ایک ہے قاسم، تقسیم کرنے والا. ایک ہے قسام، بہت زیادہ تقسیم کرنے والا. توجہ کر رہے ہیں؟ میں آپ کے سامنے سینکڑوں بہت ساری مثالیں لا سکتا ہوں، مگر ضرورت نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ بات پہنچ گئی ہوگی. وہ جو حدیث کہہ رہی ہے یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ رسول نے کبھی کسی کو قرض نہیں کیا لہٰذا ہمیں بھی اپنی زندگی میں کبھی کسی کو قرض نہیں کرنا چاہیے. نہیں، حدیث کہہ رہی ہے جس طرح بعض معاشرے کے جاہل افراد کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بات بات پہ ہر کسی کو قرض کیا کرتے ہیں، نبی ہرگز اپنے اخلاق میں ایسے نہیں تھے. نبی بات بات پہ ہر کسی کو برا نہیں کہا کرتے تھے، مگر وہی نبی ہے کہ جنہوں نے جب حق تھا، جب وقت تھا، تب قرض بھی کیا، لعن بھی کی. توجہ کر رہے ہیں؟ اور نبی تو کیا، خود اللہ اپنی لاریب کتاب قرآن میں قرض کرتا نظر آ رہا ہے. یلعن اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. اے لوگوں، کچھ لوگوں کی صفات آئیں
کہ جنہوں نے کتاب خدا کو، اللہ کے دین کو، اس کے پیغام کو بہت کم قیمت میں بیچ دیا. اشارہ ہے یہودیوں کی طرف کہ جنہوں نے رسول کی رسالت کا انکار کیا صرف اپنی دنیا کو بچانے کے لیے. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے یلعنہم اللہ، اللہ انہیں کرس کر رہا ہے. ویلعنہم اللاعنون، اور اللہ کے ساتھ لعنت بھیجنے والے ان پر لعنت بھیجتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ کرس کرنا اٹ سیلف، لعنت بھیجنا اپنے آپ میں کوئی برا کام نہیں ہے. صحیح وقت پر، صحیح جگہ پر، صحیح طریقے سے جو حقدار ہو اس پر لعنت بھیجنا یہ عبادت ہے. لعنت بے شمار. اور یہاں سے ہمیں ایک اور پیغام بھی سمجھ آتا ہے. چونکہ آج میری یہاں آپ لوگوں کے درمیان اس ٹرپ کی آخری تقریر ہے، لہٰذا ابتدا میں آخری چند منٹ اور لوں گا. اگرچہ میرا ٹائم کافی باقی ہے لیکن آج میں آپ لوگوں کو ڈسکاؤنٹ دے رہا ہوں. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. چونکہ یہ میری اس سفر کی آخری تقریر ہے، میں چاہتا ہوں کچھ دل کی باتیں آپ سے کروں. کیا اجازت ہے؟ کیا آمادہ ہیں؟ اگر کسی کو کوئی ایک ورڈ بھی سمجھ نہ آئے، چاہے اردو کی وجہ سے یا کسی بھی اور وجہ سے، تو میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ بعد میں ضرور پوچھ لیجئے گا. سب سے پہلی بات کہ جو اس پوری گفتگو سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ عزیزان گرامی، ایک معاشرہ، ایک کمیونٹی اسی صورت میں صرف اس سچویشن میں سروائیو کر سکتی ہے کہ جو جس کا ڈیو مقام اور جو جس کی ڈیو رسپیکٹ ہو وہ اسے دی جائے، جو جس کی ذمہ داری ہو وہ اسے ادا کرنے دی جائے، جو جس کا کام ہو وہ اسی سے لیا جائے. مجلس، فرش عزا، فرائیڈے سرمنز، عید سرمنز، یہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہے کہ اگر مزہ آئے تبھی میں شرکت کروں، اور اگر میرا بیٹا، میرا سن یا میری ڈاٹر مجھے کہتی ہے کہ مجھے مزہ نہیں آتا تو لہٰذا میں اسے چھوڑ دوں، یا مجھے خود مزہ نہیں آئے کبھی تو میں شرکت نہ کروں. یہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، یہ لرننگ کلاس ہے. میرا آپ سے سوال ہے کہ جب، اب ان باتوں کا کنیکشن کیا ہے خود ہی انشاءاللہ آپ کے لیے واضح ہوتا چلا جائے گا. جب آپ کا بچہ اسکول جانا پسند نہیں کرتا اور کسی دن اٹھ کر آپ سے کہتا ہے مجھے اسکول میں مزہ نہیں آتا، آئی ڈونٹ لائک ٹو گو اسکول، تو کیا آپ پیار اور محبت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کر اسے پیار کر کے واپس سلا دیتے ہیں، یا آپ میک شور کرتے ہیں کہ کچھ بھی ہو اسے اسکول تو جانا ہے؟ چاہے پیار سے یا بعض اوقات اپنی محبت میں اپنا اینگر اور غصہ دکھا کر آپ میک شور کرتے ہیں کہ اسے اسکول جانا ہے، اور فقط آج نہیں، جب تک اس کے ایجوکیشن کے سال مکمل نہیں ہوتے تب تک اسے کنٹینیوسلی اسکول جانا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں اسکول انٹرٹینمنٹ کی جگہ نہیں ہے کہ مزہ آیا تو گیا، مزہ نہیں آیا تو چھوڑ دیا. اسکول سیکھنے کی جگہ ہے، لرننگ کی جگہ ہے. یہاں آنے کے لیے نہیں دیکھا جاتا کہ مزہ آ رہا ہے، کب آ رہا ہے، کس ڈیٹ کو آ رہا ہے، کس اسپیکر سے آ رہا ہے، کس لینگویج میں آ رہا ہے. جب امام بارگاہ میں پروگرام ہو، اہل بیت کی کوئی خوشی یا کوئی غم منایا جا رہا ہو، میک شور کیجئے کہ ہم آل محمد کی اس یونیورسٹی میں، اہل بیت کی اس سیمینری میں، اسکول آف آل محمد میں ہماری اٹینڈنس فل رہنی چاہیے. جب ہم آئیں گے اور انٹرٹینمنٹ یعنی مزہ آنے کے لیے نہیں بلکہ سیکھنے، لرن کرنے کی نیت سے آئیں گے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم دین خدا کو سیکھ سکیں گے. ورنہ یہ دین خدا بھی یقین جانیے فقط انٹرٹینمنٹ کی حد تک ہماری زبان پر رہ جائے گا، کہ جس کے بارے میں امام حسین کا بڑا سخت فرمان ہے، الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے سلیوز ہیں. والدین لائق علی السنتہم یحوطون بہ ما درت معایشہم. دین کیا ہے؟ فقط ان کی ٹنگ پر ایک ٹیسٹ کی چیز ہے، اور اس ٹیسٹ کو وہ لیتے رہتے ہیں جب تک ان کی زندگی اچھی چل رہی ہو. فَإِذَا مُحِّصُوا بِالْبَلَاءِ، جب ان کا ایگزام آتا ہے، جب اللہ انہیں آزماتا ہے، قَلَّ الدَّيَّانُونَ، تو اصل حقیقی دیندار بہت کم ہو جاتے ہیں.
لہٰذا اس مسجد و امام بارگاہ کی نعمت کو اور اس کی اہمیت کو سمجھیے، محسوس کیجئے۔ میں آپ کو 100-200 سال پہلے نہیں لے جاؤں گا، ہمارے باپ دادا نے، اجداد نے کیا قربانیاں دی۔ سادات سے ہاتھ جوڑ کے، سادات اس پوری گفتگو سے منزہ ہیں، میں اس وقت نہیں لے جاؤں گا کہ کس طرح سے انہوں نے ہجرتیں کی، کس طرح سے وہ لوگ مائیگریٹ ہوئے تاکہ اپنے دین پر عمل کر سکیں، اپنے سینٹرز کو بچا سکیں۔ میں اتنا پیچھے نہیں جاؤں گا، فقط 2 اور 3 ایئرز پہلے کووڈ کے زمانے کو یاد کیجئے، جب محرم اور رمضان ہمیں سینٹر میں آنے کی اجازت نہیں تھی، کیا حالت تھی ہماری قوم کی، کس قدر بیڈ فیل کر رہے تھے کہ ہم اس نعمت سے محروم ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا کردار، ہمارا کیریکٹر، ہمارے ایکشنز، ہمارا دھیان نہ دینا، توجہ نہ دینا، ہمیں پھر کہیں کبھی ہمیں یا ہماری نسلوں کو، فیوچر جنریشنز کو اس نعمت سے محروم کر دے۔ میک شور کیجئے کہ جب اہل بیت سے منسوب کوئی خوشی یا غم ہے تو ہم سیکھنے کے لیے اور اپنے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے، کہ یہی عقیدہ ہے کہ 1 سیکنڈ گزرتا ہے انسان زندگی سے مردے میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد فقط یہ دین، یہ عقیدہ اور یہ عمل ہی اسے کام آئے گا، پھر کچھ کام نہیں آئے گا۔ میک شور کیجئے کہ میں اس دنیا سے جانے سے پہلے اپنی ینگ جنریشن تک اس دین، اس عقیدہ، اس عمل کو پیش کر سکوں۔ اور جب یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، یہ لرننگ سکول ہے، تو یہ بھی واضح ہوگی کہ اب ہمیں ٹیسٹ چینج کرنے کے لیے ایک دن جو اسپیشلسٹ ہے، جس کا کام ہے، اسے چھوڑ کر کسی انجینئر کو، کسی ڈاکٹر کو، کسی کمپیوٹر سائنٹسٹ کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہاں پر جس کا کام ہے اس سے لیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ایسا نہ ہوا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ لوگ یہ کام والعیاذ باللہ بری نیت سے کرتے ہوں گے، ہرگز نہیں۔ ہم میں سے جو بھی اس فرش عزا پر آتا ہے، جو پڑھتا ہے، جو سنتا ہے، جو نیاز بناتا ہے، جو تقسیم کرتا ہے، جو لوگوں کو گائیڈ کرتا ہے، ہر اعتبار سے یقیناً 100% پیورٹی اور خلوص کے ساتھ کرتے ہوں گے، مگر ہر چیز کو اس کی صحیح جگہ پر رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ کیا جو اسپیشلسٹ ہو وہ غلطی نہیں کر سکتا؟ اس کے جواب میں میں آپ سے ایک سوال کروں گا، کتنے ایسے لوگ ہیں، کیا نمبر ہے، کیا کاؤنٹنگ ہے ان لوگوں کی کہ جو سرجری بیڈ پر مر گئے بیسٹ ہارٹ سرجن کے سامنے؟ تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم کسی میکینیکل سائنٹسٹ کو سرجری روم میں لائیں اور اس سے کہیں اب تم ہی سرجری کر لو کیونکہ اس سے غلطی ہو گئی؟ نہیں، غلطی ہر غیر معصوم سے ہو سکتی ہے، بٹ وی ڈونٹ ایکسپیکٹ بلنڈرز فرام دا اسپیشلائزڈ پرسن۔ غور کر رہے ہیں؟ توجہ کر رہے ہیں؟ ایک مرتبہ پھر آخری بات، زحمتیں تمام۔ ہماری کمیونٹی، ہماری قوم کی مثال ایک تسبیح کی سی ہے۔ تسبیح سب سمجھتے ہیں؟ اتفاقاً آج ہی میں لانا بھول گیا۔ ہماری اس قوم کی مثال تسبیح کی سی ہے۔ تسبیح کے بینز کو، دانوں کو ایک تھریڈ نے جوڑے رکھا ہوتا ہے۔ جانتے ہیں ہماری کمیونٹی کی تسبیح میں وہ تھریڈ کیا ہے؟ وہ ہمارا دین ہے، وہ صحیح عقیدہ اور صحیح عمل اور صحیح تربیت ہے۔ ڈونٹ لیٹ اینی ون ٹو کٹ دس تھریڈ، ورنہ کیا ہوگا؟ ہم تتر بتر ہو جائیں گے، پوری دنیا میں پھیل جائیں گے، پھر ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے گا، اپنے اندر یونٹی کو برقرار رکھیے، یونٹی کو بڑھائیے، کوئی ایسا اسٹیپ نہ لیجئے اور نہ ایسا اسٹیپ کسی کو لینے دیجئے جو کمیونٹی میں ڈویژن کریٹ کر رہا ہو۔ سب سے اہم چیز، وہ پوائنٹ یا وہ چیز، وہ کوالٹی کہ جس سے کسی بھی سوسائٹی کا سوشل فیبرک صحیح رہتا ہے، اپنی گڈ کنڈیشن میں رہتا ہے، وہ چیز ہے رسپیکٹ، عزت، احترام۔ جو جس کی جتنی ڈیو ہو اتنی اسے دی جائے، جتنی ایلڈرز کے لیے ڈیو ہے اتنی انہیں دی جائے، جتنی ریلیٹیوز کے لیے ڈیو ہے اتنی انہیں دی جائے، جتنی معاشرے کے اسکالر اور آپ کے لوکل عالم کے لیے ڈیو ہے اتنی انہیں دی جائے۔
جب تک یہ رسپیکٹ رہتی ہے معاشرے کا سوشل فیبرک برقرار رہتا ہے. جہاں اس رسپیکٹ کا ایلیمنٹ کم ہونا شروع ہوتا ہے معاشرے کا سوشل فیبرک تباہ ہونا شروع ہو جاتا ہے, معاشرہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے. اور اس کے لیے پوری یا بہت زیادہ حد تک ویسٹرن سوسائٹی ہمارے لیے بہترین مثال ہے کہ کس طرح انہوں نے رسپیکٹ کے ایلیمنٹ کو نکال دیا, کس طرح سے بچوں نے ماں باپ کا نام لے کر انہیں پکارنا شروع کیا, اور کس طرح سے وہ معاشرے ان کا سوشل فیبرک تباہ ہوا اور تباہی کی طرف بڑھتے چلے گئے. اب یہ کیسے ہوگا؟ یہ بولنے سے نہیں ہوگا اپنے بچے کو کہ جاؤ دادا کا ہاتھ چومو, جاؤ دادا سے مصافحہ کرو, جاؤ شیخ سے مصافحہ کرو, جاؤ فلاں خدمت کرو مسجد میں. ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. جو ہم کریں گے وہ ہمارا بچہ دیکھ رہا ہے اور کل ایگزیکٹلی اسے وہی کرنا ہے. انہی باتوں کے ساتھ, انہی پیغامات کے ساتھ آپ تمام کا, اسپیشلی سیکریٹریٹ کا, انجمن کا اور اس بیوٹیفل کمیونٹی کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ اپرچونٹی دی کہ اتنی بہترین جگہ پر اس مقدس امام بارگاہ میں ذکر آل محمد سے شرفیاب ہوا. آخر میں پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں, بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, اس عید مباہلہ کے صدقے, آل محمد کی اس عید کے صدقے ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. بار الہ ہمارے دل میں موجود محبت و الفت و مودت اہل بیت میں مزید اضافہ فرما. بار الہ رسول اور آل رسول کی مزید معرفت عطا فرما. بار الہ اس معرفت کو عمل میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ جو مؤمنین و مؤمنات اس فرش ولا پر اہل بیت کی خوشیالی کے دن بیٹھے ہیں, بار الہ آج کے دن سورہ دہر نازل ہوئی کہ جب آل محمد نے اپنی روٹیاں مانگنے والوں کو عطا کی. بار الہ ہم بھی آل محمد کے دروازے کے فقیر ہیں, ہم بھی آل محمد کے دروازوں پہ جھولیاں پھیلائے بیٹھے ہیں. آج کے دن آل محمد کے صدقے تمام حاضرین محفل کی جھولیوں کو بھر دے. بار الہ جو مومنین آج فرش محفل میں بیٹھے ہیں, دلوں میں جو حاجتیں لیے بیٹھے ہیں, ہماری تمام دلی حاجات کو بر فرما. بار الہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما. بار الہ ہم سب سے اس عبادت کو قبول فرما. بار الہ سب سے بڑی دعا, سب سے بڑی آرزو, منجی بشر, منتقم کربلا, فرزند زہرا, قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں مولا کے اعوان اور انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بجاہ محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین.